خدا کے حضور میں لانی ہوں گی. ٹھیک ہے، آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ خدا محبت ہے. یہ ماں کا کردار ہے. انکلوسیو فادر ہوتے ہیں جو جنسی، ذہنی یا نفسیاتی طور پر بچوں کو احساسات، یہ سب چیزیں خدا نے پھر کیوں بنائی. مسیح یسوع کے جلالی اور پرفضل نام میں آپ سبوں کو سلام. میں آپ سب کو ایک بار پھر سے گاڈز لو یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں، اور آج ہم اپنے پارٹ 2 کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ہمارا ٹاپک نمبر 4 تھا فادر آرٹ سیریز کے اندر، اور وہ اس تعلق سے تھا کہ والدین خدا کے نمائندے کس طرح سے ہیں، اور ہم اس تعلق سے بات کر رہے تھے. اور آج پارٹ 2 کے اندر ہم بہت ساری چیزوں کو سیکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے پیرنٹس جو ہیں، ماں جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، اور فادر کس طرح سے بچوں کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، اور کس طرح سے فالن ورلڈ کے اندر جب گناہ آیا اور ہم انسان جو ہے اپنی پراپر پلیس میں نہیں رہے، تو والدین کو اور بچوں کا رشتہ کس طرح سے، اور پھر فیملی سسٹم کس طرح سے پولیوٹڈ ہوا، آلودہ ہوا. چلیں مل کر آگے بڑھتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ضرور اس کو آخر تک دیکھیے، ہمارے ساتھ بنے رہیے تاکہ آپ پورے الہام کو جان پائیں، اس کو اپنے دل میں سنک ہونے دیں، وہ آپ کے دل کی گہرائی میں اترتا جائے، اور آپ کا دل خدا کی محبت کی گہرائی کو سمجھتا اور جانتا جائے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ساتھ بنے رہیے گا. چلیں شروع کرتے ہیں. ہم پہلا حوالہ دیکھیں گے، یہ ہے یوحنا رسول کا پہلا عام خط، اس کا 4 باب اور اس کی 16 آیت، اور یہاں لکھا ہے: جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے. خدا محبت ہے، اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے. آمین. جب آپ بچوں کی بات کرتے ہیں نا، تو ہر ایک انسان بچپن ہی سے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے اندر ایک محبت کی تڑپ کو رکھتا ہے، وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. محبت آپ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور اسی لیے بہت سارے فالس کمفرٹس آج پائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس محبت کو درست جگہ، یعنی کہ اس خدا کے پاس، اس باپ کے پاس آ کر حاصل نہیں کر رہا. وہ اپنی اس ضرورت کو باپ سے پورا نہیں کر رہا جو محبت ہے. بائبل ہمیں کہتی ہے کہ خدا جو ہے محبت ہے، اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ اس میں قائم رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا میں قائم رہنے کے لیے ہم اپنی ساری لانگنگز، ہمیں اپنی ساری شفقت اور محبت کی جو ضرورتیں ہیں وہ خدا کی طرف، خدا کے حضور میں لانی ہوں گی. ٹھیک ہے، اور وہی درست طریقہ ہے. ہمارے پیرنٹس جو ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کئی جگہوں پر اس فالن ورلڈ کا حصہ ہیں، کئی جگہوں پر ان کا جو خاندانی نظام تھا جب ان کی تربیت ہو رہی تھی تو وہ اس گناہ سے آلودہ تھا. ٹھیک ہے، ان کے تربیت کے دور میں. اسی لیے جب وہ ہماری تربیت کرتے ہیں تو وہ بہت ساری ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جو بائبل کے سٹینڈرڈز کے مطابق درست نہیں ہیں. جب ہم اپنے پیرنٹس کو آگے جا کر اگلے ٹاپکس میں معاف کرنا سیکھیں گے، اور جب ان کو معاف کیا جائے گا تو وہی ایک بڑا اقدام ہوگا جہاں پر آپ ان کو عزت دیں گے. ٹھیک ہے، ہم کئی بار اپنے دل کے اندر ان کے تعلق سے کڑواہٹ رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم آگے بڑھ نہیں پاتے، کیونکہ ہمارے دل میں کڑواہٹ ہوتی ہے، اور ہم وہ گرجز جو ہیں ان کو کئی بار بھول جاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے اور والدین کے رشتوں میں کیوں دراڑیں ہیں یا مشکلات ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں بائبل میں ہیں. آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ خدا محبت ہے. آپ کو اس کی محبت کا یقین کرنا ہوگا اور اس پر بھروسہ کرنا ہوگا. اب دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے والدین، مائیں جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں. مائیں جو ہوتی ہیں وہ بچوں کو پرسکون کرتی ہیں، وہ ان کو عدم تحفظ کا شکار نہیں ہونے دیتی، وہ ان کے ساتھ ہمدردی جتاتی ہیں، وہ نرم مزاج ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ. مائیں جو ہیں وہ بچوں کی نشو و نما میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں، ان کی تربیت میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں. مائیں ہی ذمہ دار ہوتی ہیں بچوں کی حفاظت کے لیے، جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے. جب آپ فالن ورلڈ کی بات کرتے ہیں، جب آپ گناہ آلود ممتا کی بات کرتے ہو، جہاں پر ماں جو ہے وہ باپ، آسمانی باپ کے ساتھ، حقیقی باپ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، اس کے ساتھ جڑی نہیں ہوئی، تو وہاں پر مائیں جو ہوتی ہیں وہ مینیپولیٹو ہو جاتی ہیں، بلیک میل کرنا شروع کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اور بچوں کو دکھاتی ہیں کہ اگر تم یہ کرو گے تو تم میری محبت کو کما پاؤ گے، جبکہ محبت کمائی نہیں جاتی. غیر مشروط محبت ہی حقیقی محبت ہوتی ہے. آپ اس کو کمانے کے لیے کچھ نہیں کرتے. اب کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ مائیں کیونکہ کنٹرولنگ بیہیویئر میں ہوتی ہیں تو وہ بچوں کو اتنا زیادہ کنٹرول کرتی ہیں کہ بچے اپنے ایکسپریشنز کو بھی، اپنے ایموشنز کو بھی ایکسپریس نہیں کر پاتے، وہ اپنی فیلنگز کو دبانا شروع کرتے ہیں. اینگری مدرز بھی پائی جاتی ہیں جو بچے کو ہر چیز کے لیے ذمہ دار ٹھہراتی ہیں اور ان کے اوپر اپنے غصے کو نکالتی ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ بیہیویئرز وہاں پر پائے جاتے ہیں. ہمارے والدین فرشتہ نہیں، اسی لیے ان کو ضرورت ہوتی ہے ہماری معافی کی، تاکہ ہم خدا کے ساتھ اپنے والدین کو معاف
کرنے کے بعد خدا کے ساتھ درست طور سے جڑ پائیں، ہم الائنڈ ہو پائیں، درست سمت میں آ پائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ والد جو ہے، جو باپ ہے، وہ کس طرح سے بچوں کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، ان کے ساتھ جڑتا ہے۔ باپ جو ہوتا ہے وہ بچوں کو ان کی شناخت کا احساس دیتا ہے، ان کو ایک پہچان دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بچے جو ہیں وہ اپنے باپ کے ساتھ کشتی میں کھیلتے ہیں، وہ مل کر کھیلتے ہیں، کشتی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باپ جو ہے وہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے کہ وہ خود مختار ہو سکیں، دنیا کے اندر خود مختار ہو سکیں، اور خدا کے حضور میں وہ خدا کی طرف دیکھتے رہیں۔ باپ جو ہے اس کا کام ہے کہ وہ بچوں کو انصاف کرنا سکھائے، اور وہ بچوں کو تیار کرتا ہے کہ وہ دنیا کا مقابلہ کس طرح سے کریں اور دنیا میں کس طرح سے قائم رہ سکیں، ٹھیک ہے۔ اب باپ جو ہے، یہ باپ کا کام ہے کہ وہ بچوں کو اس طرح سے مضبوط کرے، ان کی پہچان اور ان کی شناخت کی تصدیق اس طرح سے کرے کہ ان میں کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے، کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی الجھن باقی نہ رہے۔ اور باپ کا ہی یہ کام ہے کہ اگر بیٹا ہے تو اس کو بتائے کہ وہ مرد ہے، اور اگر بیٹی ہے تو اس کو بتائے کہ وہ آگے چل کر عورت بنے گی، اور وہ تصدیق کرے ان کی پہچان اور ان کی جنس کی۔ باپ کا یہ کام ہے کہ وہ بچوں کو محافظت کا احساس دے، ٹھیک ہے، وہ ان کو حفاظت کرے ان کی، ٹھیک ہے، ان کے لیے مہیا کرے اور ان کی مدد کرے۔ باپ کا کام ہے کہ وہ بچوں کی مدد کرے کہ وہ اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کر پائے۔ اور آج کیا ہوتا ہے کہ کئی بچے جو ہیں وہ ایسا نہیں کر پاتے، اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو مشکل پیش آتی، کیونکہ جب بھی وہ رو رہے ہوتے تھے بچپن میں تو ان کے باپ نے یا ان کی ماں نے کہا ہوگا کہ بچے یا بڑے بچے جو ہوتے ہیں وہ روتے نہیں ہیں، یا وہ غصہ نہیں کرتے، یا پھر وہ جو ہیں وہ اپنی ضروریات کو ظاہر نہیں کرتے، وہ سمجھوتا کرتے۔ اور اس وجہ سے لوگ جو بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید بڑا ہونا جو ہے وہ اپنے جذبات اور اپنے احساسات کو مارنے کا نام ہے، تو پھر خدا نے بنائے کیوں تھے؟ جذبات، احساسات، یہ سب چیزیں خدا نے پھر کیوں بنائی تھی؟ تو یہ سب چیزیں جہاں پر ہم اپنے جذبات اور ہمارے جو احساسات ان کو جہاں پر دبایا جاتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اگر ہمیں ہماری تربیت میں جب ہم بچے تھے اس میں ڈالی گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر تربیت میں کوئی خامی تھی، ٹھیک ہے۔ پیرنٹس کا قصور نہیں ہے، والدین کا قصور نہیں ہے، یہ صرف اس بات کی وجہ سے کیونکہ وہ خدا کو اس طرح سے نہیں پہچان پائے جس طرح سے انہیں پہچاننا تھا، اور پھر وہ اس باپ کو ڈلیور بھی اس طرح سے نہیں کر پائے۔ جب خدا کے خاندانی نظام کی اب بات کرتے ہیں نا، تو وہ گناہ کی وجہ سے داغدار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جو نسلی درد کا دائرہ کار ہے وہ گناہ کی وجہ سے داخل ہوا، ٹھیک ہے۔ آپ کارکردگی کا رجحان، جب میں اس کو کہتا ہوں تو میں اس سینس میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ جہاں پر آپ محبت کو کمانے کی کوشش کر رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ کچھ کر کے دکھا رہے ہو اور آپ توقع کر رہے ہو کہ آپ سے محبت کی جائے گی، وہاں پر ہمیشہ ایک ایکسپیکٹیشن رہتی ہے، اور وہاں پر پھر ایک سیلفشنس کا بیج جو ہے وہ بویا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستوں یاد رکھیے کہ کارکردگی وہاں پر پائی جاتی ہے، اور مذہبی جدوجہد وہاں پر پائی جاتی ہے، غلط چیزوں میں سکون ڈھونڈنا، غلط رشتوں میں سکون ڈھونڈنا، نشے، ہر طرح کی لت، تنہائیاں، یہ سب کی سب چیزیں تب آتی ہیں جب خدا کے ساتھ ہم کنیکٹڈ نہ ہوں۔ ایک کوئک سی گائیڈ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ پیسیو فادرز ہوتے ہیں جو غیر متحرک ہوتے ہیں، وہ آپ میں انٹرسٹ شو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایبسنٹ فادرز ہوتے ہیں جو گھر میں تو موجود ہوتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ اوپن نہیں ہوتے آپ کے ساتھ۔ اتھارٹیرین ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے ہی اختیار کو دیکھنا، وہاں پر بیلنس نہیں ہوتا۔ باپ کا اختیار بہت ضروری ہے گھر میں ہونا، لیکن اتنا زیادہ اختیار ضروری نہیں ہے جہاں پر وہ آ کر بچوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ ذہنی طور پر ان کو زیادتی کا شکار بنائیں۔ ابیوسو فادر ہوتے ہیں جو جنسی، ذہنی یا نفسیاتی طور پر بچوں کو زیادتی کا شکار بناتے ہیں۔ یہ سب چیزیں وہاں پر پائی جاتی ہیں۔ جب آپ داؤد بادشاہ کی بات کرتے ہیں تو زبور 68 اور اس کی 5 آیت کے اندر آپ کو ملتا ہے کہ کس طرح سے وہ ذکر کریں کہ خدا جو ہے وہ یتیموں اور بیواؤں کا داد رس ہے۔ اور پھر زبور 27 اس کی 10 آیت میں داؤد کہتے ہیں کہ اگر میری ماں اور میرا باپ بھی مجھے چھوڑ دیں تو خداوند میرا باپ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ داؤد جو تھے وہ 8 بھائی تھے، ٹھیک ہے، اور 7 جو تھے ان کو دکھایا گیا سیموئل نبی کو کہ یہ جو ہیں ان کو دیکھ لے، ان میں سے کوئی ایک چن لے بادشاہ کے طور پہ۔ اور جب خدا نے ساروں کو رد کر دیا تو تب تک یسی نے، داؤد کے باپ نے، ذکر نہیں کیا تھا۔ تو جب سیموئل نے پوچھا کہ تیرا کوئی بیٹا ہے، سیموئل نبی کو انہوں نے بتایا کہ ایک بیٹا ہے جو چھوٹا ہے اور وہ وادی میں ہے اور جانوروں کو سنبھالتا ہے، وہ بھیڑوں کو چراتا ہے اور بکریوں کو چراتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ رد کیے جانے کا احساس تھا کیونکہ داؤد کو بعد میں پتہ چلا ہوگا کہ میرے باپ نے میرا ذکر نہیں کیا اور مجھے نہیں بلایا تھا کہ ایک نبی گھر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعد میں
सैमुअल नबी के कहने पर दाऊद को बुलाया गया। तो वो छोड़े जाने का जो एहसास था, रद्द किए जाने का एहसास था, वो खुदा ने दाऊद का ठीक किया। चलें दुआ करते हैं। प्यारे आसमानी बाप, हम आपकी तमजीद करते हैं। हम जानते हैं कि आप भी हमारे अंदर मौजूद उन खामियों, उन कमज़ोरियों को दूर करना चाहते हो। आप भी हमें शिफा देना चाहते हो। आप हमारे अंदर मौजूद उन ज़ख्मों को ठीक करना चाहते हो। आपके नाम को जलाल देते हैं, आपका शुक्र करते हैं, उसी यीशु के नाम से, आमीन। फ्रेंड्स, इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कौन से वो बिहेवियर्स हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। गॉड ब्लेस यू।